أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أدعو ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم علي حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي أحق بحمدي۔ تمام سامعین گرامی قدر کی خدمت میں سلام اور تحیات کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں عرفان رمضان کے ساتھ اور یہ عارفانہ دعا جو سید ساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، جس کو دعائے ابو حمزہ صومالی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عارفانہ دعا سحر خیزوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ ایک غذا وہ ہے کہ جو انسان کے بدن کی غذا ہے، ایک انسان کے روح کی دعا غذا ہے۔ غذا مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ بدن کے لیے غذا وہ غذا ہے کہ جو اس بدن کو نمو دیتی ہے، اور وہ غذا کہ جو روح کے لیے غذا ہے، وہ روح کی سلامتی کے لیے اور روح کے نمو کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے جتنی دعائیں ہمیں تعلیم دی ہے، وہ حقیقت میں روح کی سلامتی کے لیے ہے اور روح کی ترقی کے لیے ہے، اس کی تعالی کے لیے ہے۔ آئیے بارگاہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام میں جاتے ہیں۔ بارگاہ ائمہ علیہ السلام میں کچھ لوگ جو اس زمانے میں، جو ائمہ کے زمانے میں زندگی بسر کرتے رہے، وہ ائمہ علیہ السلام کی محفل سے مستفیض ہوتے تھے۔ ہم جو 1400 سال کے بعد اہل بیت اطہار کے وجود اقدس سے اگر استفادہ کرنا چاہیں تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان کی احادیث کو پڑھیں اور ان کی دعاؤں سے استفادہ کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں حقیقت میں دعائیں نہیں ہیں، بلکہ دستور زندگی ہے، منشور زندگی ہے۔ چونکہ چوتھے امام علیہ السلام کو ایک ایسا زمانہ نصیب ہوا جس میں حضرت خطبات نہیں دے سکتے تھے، اور ایسی صورتحال نہیں تھی کہ حضرت قوم سے خطاب کر سکیں۔ اس زمانے میں حضرت نے دعائیں تعلیم دی اور دعاؤں کے ذریعے اپنے شیعوں کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار کیا ہے۔ لہٰذا یہ درس توحید ہے، یہ حقیقت میں امام زین العابدین علیہ السلام کا مدرسہ ہے، جس کے ذریعے ہم آج بھی ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسی ہستیوں کے ساتھ منسلک کیا کہ جو ہستیاں خود بھی توحید کو حقیقت میں سمجھتی ہیں اور جنہوں نے ذات پروردگار کو قریب سے پہچانا ہے، جس کے متعلق گزشتہ راتوں میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت یہ فرماتے ہیں بک عرفتک وانت دللتنی علیک، ہم نے تجھے پہچانا ہے، تیری ذات سے پہچانا ہے۔ اور ان جملات کے بعد حضرت نے اللہ کی حمد کرنا شروع کی، اور حمد خدا کو بھی کئی اعتبارات سے اس کی حمد کرنی شروع کی۔ اس کی حمد یقیناً مختلف نعمتوں کے اعتبار سے اس کی حمد ہے، اور کبھی انسان اس کی بارگاہ میں جب حمد کرتا ہے
تو اپنی دعاؤں کے اعتبار سے اس کی حمد کرتا ہے، کبھی اس کی جب حمد کرے تو اپنی رجا اور امید کے اعتبار سے اس کی حمد کرتا ہے۔ خدا کی حمد کئی اعتبار سے ہے، یعنی کبھی ہم بارگاہ خدا میں یہ کہہ رہے ہیں، اے پروردگار تیری حمد اس اعتبار سے ہے کہ تو وہ ذات ہے، جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے تو تو نے میری دعا کو مستجاب کر لیا ہے۔ تو جس کی دعا مستجاب ہوتی ہے وہ اس کی حمد کرتا ہے جس سے اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی ہماری تھوڑی سی مشکل کو حل کر دے تو ہم ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، میرے مشکل حالت میں اس نے میری مشکل کو حل کر دیا تھا۔ وہ ذات کہ جس نے پوری زندگی میں ہماری کئی دعاؤں کو مستجاب کیا، وہ لائق حمد ذات ہے۔ الحمدللہ الذی ادعوہ، میں حمد کرتا ہوں اس ذات کی جس سے میں پکارتا ہوں، ولا ادعو غیرہ، میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتا ہوں، اس لیے کہ کوئی دوسرا لائق دعا نہیں ہے، کسی دوسرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جب بھی میں اسے پکاروں وہ میری دعا کو مستجاب کر لے اور میری مشکلات کو حل کر لے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں، صرف وہ ذات ہے جس کے دروازے ہر آن کھلے ہوئے ہیں، ہر آنے والا اس کو پکارتا ہے، اور نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر تا قیام قیامت دنیا کے لوگ اس کو پکارتے رہیں گے، لیکن اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں ولا ادعو غیرہ ولو دعوت غیرہ لم یستجب لی، اگر میں اس کے علاوہ کسی کو پکارتا تو وہ میری دعا کو یقیناً مستجاب نہیں کرتا۔ ایک انسان کبھی کسی کی مشکل کو حل کر سکتا ہے، لیکن اب دو بار تیسری بار جب کسی کے پاس جائیں تو ممکن ہے وہ ٹھکرا دے گا، جواب دے گا، جتنا بھی سخی الاسقیا ہو تو وہی کہے گا آپ بار بار آ کر تقاضا کر رہے ہیں، لیکن وہ کتنی عظیم ذات ہے کہ اس کو مسلسل ہم پکارتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو پکاریں تو نہ تو اس میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، نہ قوت اور قدرت پائی جاتی ہے، نہ وہ اس خزانے کا مالک ہے، نہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، لیکن وہ ایسی ذات ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس ذات کے پاس لشکر موجود ہیں، زمین و آسمان کے لشکر اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ ذات ہے کہ جس کے پاس فرشتوں کے لشکر موجود ہیں، جو فرشتے مختلف اعمال کے ساتھ خلق ہوتے رہتے ہیں، آنن فآنن اس کے حکم کے لیے اس کے سامنے تسلیم رہتے ہیں۔ لہذا اس کے لشکروں کو دیکھ کر اور زمین و آسمان میں اس کے خزانوں کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں جب میں اس کو پکارتا ہوں تو اسی کو پکارتا ہوں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتا ہوں۔ کیا عظیم توحید کا منظر ہے کہ جب انسان اپنی دعا میں بھی اس قدر موحد ہو جائے کہ صرف اس ذات ہی کو پکارے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بالآخر آپ دعائے توسل کیوں پڑھتے ہیں، یا آخر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کیوں کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم تجھے ہی پکارتے ہیں، تیرے غیر کو نہیں پکارتے ہیں۔ تو اس کا سادہ اور آسان جواب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار غیر نہیں ہیں، بلکہ وہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، وہ اللہ کا گھرانہ ہے اور اللہ کی طرف سے اس کائنات میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں، اور جب ان کو پکارتے ہیں تو ان کو کسی مستقل حیثیت سے نہیں پکارتے ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ ہستی کہ جو وجیہ ہے، عزت رکھنے والی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم تیری بارگاہ میں توسل کر رہے ہیں۔ بس جب ہم نے اہل بیت اطہار سے بھی توسل کیا ہے
تو یہ توسل اللہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کا توسل ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں اس ذات کے متعلق کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ توسل کریں؟ یقیناً اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم توسل کریں، لیکن ہمیں یقیناً ضرورت ہے۔ ہم پستی کا شکار ہیں، ہم اتنی حقارت میں ہیں کہ ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، جیسے ہم نے ان کی دعا کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کی ہے۔ یہ دعا بھی وسیلہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچی، تو ہم نے اس کو وسیلہ بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور یہ ہستیاں اس کائنات میں اس لیے آئی ہیں تاکہ اللہ کی معرف کی حیثیت سے اس کی شناخت کروانے کے لیے اس کائنات میں انسانوں کو رہنمائی کریں، اور ان کو خدا نے امام بنا کے بھیجا ہے، ہادی بنا کے بھیجا ہے، رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ والحمد للہ الذی ارجوہ ولا ارجو غیرہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس سے میں ہر قسم کی امید وابستہ رکھتا ہوں، لیکن دوسروں سے وہ امید ہو نہیں سکتی ہے۔ امید اس سے وابستہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، جو خود ایسی ذات ہو کہ جو لم یزل ولا یزال ہو، جو قادر مطلق ہو، اس سے ہر قسم کی امید وابستہ کی جا سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے سے ایسی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ دوسرا کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زمین و آسمان پہ قدرت رکھتا ہو، کہ جس کے پاس خزانے جب ہوں جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ ہی کے لیے ہیں زمین اور آسمان کے خزانے۔ زمین اور آسمان کے خزانے رکھنے والا، اس کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا بینک نہیں ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ اس کے پاس ہر قسم کے خزانے موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے جس کے متعلق ہم نے قرآن کریم میں پڑھا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین کے خزانے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق اسی ذات کے ساتھ ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں یہ ساری قوتیں اور قدرتیں پامال ہو جائیں اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہ جائے۔ یہ بنے ہوئے فائنانس سسٹم آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی کورونا نے، اس معمولی وائرس نے انسان کو کچھ اس طرح سے عاجز کر دیا ہے کہ دنیا کے لوگ آج اپنے فائنانس کے متعلق فکر مند ہیں کہ شاید بہت تھوڑی مدت کے بعد خزانے خالی ہو جائیں گے، اور بہت سی کمپنیاں بینک کرپسی کا شکار ہو جائیں گی، لیکن اس کا خزانہ کبھی بینک کرپسی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، اور کبھی اس کا خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اس کی قدرت ہمیشہ ویسے ہی باقی رہنے والی ہے، اور اس کے خزانے ہمیشہ کھلے رہنے والے ہیں، اور کبھی اس کا خزانہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ انسان خود اس سے اپنی دوری اختیار کر لے۔ بس اے انسان، امید اگر وابستہ رکھ تو اسی سے امید وابستہ رکھ، اس لیے کہ وہی لائق ہے اس کے کہ اس سے امیدیں وابستہ رکھی جائیں، اور چونکہ اس سے تمام امیدیں وابستہ ہیں، لہٰذا ہم بھی اسی ذات کی ہے، تعریف بھی اسی ذات کی ہو سکتی ہے جس سے کسی ایک آدمی کی امید نہیں بلکہ پوری کائنات کی امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہوں، انبیاء کی امیدیں بھی اسی ذات سے وابستہ ہوں، ائمہ علیہ السلام کی امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہوں، اولیاء خدا کی امیدیں بھی اسی ذات سے وابستہ ہوں، اور دنیا کا ہر انسان جب کبھی مشکل میں گر جائے، اگر کبھی کوئی کافر بھی کبھی مشکلات کا شکار ہو جائے، کبھی دریا میں بھنور میں پھنس جائے، تو اس سے پوچھا جائے کہ اس وقت تیری امید کس ذات سے ہے، کوئی تو مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر
وہ بھی یہ کہے گا کہ سوائے خدا کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ بس کافر کی امید بھی اگر کسی سے آخر میں وابستہ ہو سکتی ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہی ذات ہے کہ جو انسان کی ان حالات میں مدد کر سکتی ہے جہاں پر کوئی مدد کرنے والا موجود نہ ہو۔ اگلے جملے میں ہم نے بارگاہ خدا میں یہ کہا ہے والحمد للہ الذی حبب الی وہو غنی عنی، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، مجھے محبت کے ساتھ اپنے قریب کیا ہے، وہو غنی عنی، جبکہ اس کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی ذات کی ضرورت نہیں ہے، ہر شے سے بے نیاز ہے، حتیٰ اس کی بندگی کرنے والا جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ ذات موجود تھی اور اس وقت بھی بے نیاز تھی۔ جب اس نے انسان کو اور مخلوقات کو پیدا کر لیا اور پیدا کرنے کے بعد بھی جب اس نے بندگی کا حکم دیا تو بھی وہ انسان کی بندگی سے بے نیاز ہے، اور اگر اس نے دعا کے لیے حکم دیا ہے تو اس دعا کا وہ محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس کے لیے دعا کرنے میں محتاج ہیں۔ لیکن اس ذات نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، لہذا اس نے مختلف مقامات پہ اس محبت کے متعلق ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کس طرح اللہ کی محبت کو جذب کیا جا سکتا ہے، کیسے انسان محبوب خدا ٹھہر سکتا ہے۔ ایک وقت انسان خود خدا سے محبت کرتا ہے، یہ جذبہ محبت ہے انسان کا، اور وہ اللہ سے محبت کرنا یہ اس کا حق ہے، اور اس کی حمد اس اعتبار سے کہ اس نے انسان سے محبت کی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا خدا ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ائمہ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی دستور بیان فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو خود اپنے باطن کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہ تم بھی خدا سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور اگر یہ دیکھنا چاہو کہ خلاق کائنات کتنی میرے ساتھ محبت کرتی ہے تو پھر بھی اس اپنے باطن کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہ تم خدا سے کتنی محبت کرتے ہو۔ جتنی انسان خدا سے محبت کرتا ہے اتنا وہ ذات بھی اس انسان سے محبت کرتی ہے، لیکن اللہ نے محبت کا معیار بیان کیا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا اے پیغمبر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو اتباع رسالت کرو۔ رسالت کی اتباع میں محبت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی محبت کو دیکھنا چاہیں طول تاریخ میں، گزشتہ زمانوں میں، آج کے زمانے میں، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ شخص خدا سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اس کو اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اتباع رسول کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا کیا اس نے رسول خدا کی اتباع کی ہے یا نہیں کی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کریم نے فرمایا ہے جس نے رسول خدا کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ نہیں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے رسول خدا کی بھی اطاعت کر لی، بلکہ برعکس فرمایا ہے اس کائنات میں جو ہستی مظہر اطاعت الہی بن کر آئی ہے وہ رسول خدا کی ذات ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر کوئی رسول خدا کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور اگر کوئی رسول خدا کی اتباع کرے تو اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ محبت الہی کا مظہر رسول خدا کا وجود ہے۔ بس آئیے اگر تاریخ میں ہم کسی کی محبت کا جائزہ لینا چاہیں تو اس کی اتباع رسول کے ذریعے
اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم رسول خدا کی اطاعت کرو گے تو محبوب خدا ٹھہرو گے، اللہ کی محبت تمہاری طرف آئے گی، اور اس ذات کے ساتھ ایک تو آپ کی محبت ہے، ایک اس ذات نے بھی آپ سے محبت کرنا شروع کی۔ بس ایک محبت ہے انسان کی خدا کی طرف، ایک خدا کی محبت ہے انسان کی طرف۔ یہ تحبب سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ الذی تحبب الیہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنی محبت کے ساتھ اپنی طرف پکارا ہے، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي، جبکہ وہ ذات مجھ سے بے نیاز ہے۔ بہت سے لوگ جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کبھی کسی وجہ سے، بعض اوقات کسی ضرورت کی وجہ سے ہوگی۔ ہم کسی سے بے نیاز نہیں ہیں، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے بے نیاز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات نے انسان سے مخاطب ہو کر کہا ہے انتم الفقراء، اے انسانوں آپ سب فقیر ہیں، واللہ هو الغنی، صرف وہی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بے نیازی کا دعویٰ کر سکے۔ لہٰذا کبھی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی شخص نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار مجھے تمام انسانوں سے بے نیاز کر دے، تو حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا اے شخص تیری یہ دعا درست نہیں ہے۔ کہا مولا کیوں درست نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے انسان کو انسانوں سے بے نیاز نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو انسانوں ہی میں پیدا کیا ہے۔ البتہ تجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے اشرار خلق میں سے بدترین لوگوں سے بے نیاز کر دے، برے ہاتھوں سے بے نیاز کر دے، کنجوس لوگوں سے بے نیاز کر دے، ایسے حقیر لوگوں سے، بخیل لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جن سے دعا کرنی چاہیے پروردگار ان سے انسان کو بے نیاز کر دے۔ واللہ هو الغنی هو غنی عنی، وہ بے نیاز ہوتے ہوئے بھی انسان سے محبت کرتا ہے۔ والحمد للہ الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی، حمد ہے اس پروردگار کی جو میرے متعلق اور ہمارے متعلق بردباری سے، حلم سے کام لیتا ہے، کچھ اس طرح جیسے میرے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ جیسے گویا میں نے کبھی کوئی معصیت کی ہی نہیں ہے۔ انسان دیکھیں زندگی میں ہزاروں گناہ کرتا ہے، لیکن اس کی ذات پھر بھی حلم سے کام لیتی ہے۔ لہٰذا اس ذات نے ہمیں بھی یہ سبق دیا، اپنی زندگی میں بردباری سے کام لو، اس لیے کہ حلیم ہونا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جب اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرتے چلے جاؤ۔ زندگی میں بردباری سے کام لیں، کہیں پہ تحمل سے کام لیں۔ آپ کسی کو بہت جلدی مواخذہ کرنے سے بچیں، لوگوں کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کریں۔ ہم بسا اوقات بہت جلدی سے لوگوں کا مواخذہ کرتے ہیں، لیکن وہ ذات حلم کرنے والی ذات ہے، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گناہوں کو چھپا بھی دیتی ہے، اور وہ ذات ہمارے ساتھ اپنے حلم کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ فرمایا لا ذنب لی فربی احمد شیء عندی احق بحمدی، بس میرا رب، میرا پالنے والا ہر شے کی حمد کا حامل ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو ہر تعریف کے لائق وہ ذات ہے، احق بحمدی، اور وہی مستحق ہے کہ میں اس کی حمد کروں۔ بس عزیزان گرامی، حمد کے لائق صرف وہی ذات ہے، اور اسی ذات کی حمد کرنے کی ضرورت ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس دعائے ابو حمزہ طمالی میں دعا کے لیے کچھ شرائط کو بیان کیا ہے، اور ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آملی ان کو خلاصے کے طور پر کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں
کہ جن شرائط کو محور بنایا ہے حضرت نے اس دعا میں، ان میں سے چند ایک شرائط کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا عنصر کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خدا سے مربوط رہ سکتا ہے اور دعا کے لیے شرط قرار پا سکتی ہے، وہ عنصر یہ ہے کہ جب ہم کسی کو پکارنا چاہیں تو اس کے لیے سارے رستے کھلے ہونا چاہیے۔ انسان پکارتا اس ذات کو ہے کہ جس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں، سارے رستے کھلے ہوئے ہوں، کوئی رستہ اس کے لیے مسدود نہ ہو۔ اگر انسان کسی ایسے کو پکارے کہ جو بہت ہی محدود ہے اور اس کے پاس محدود وسائل ہیں، تو محدود وسائل والے کو پکارنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ رستہ کھلا کس کے لیے ہو؟ کسی ایک زمانے کے انسان کے لیے نہیں، ہر زمانے کے انسان کے لیے رستے کھلے ہوئے ہوں، اور کوئی 1 ملین 2 ملین 4 ملین لوگوں کے لیے رستے کھلے ہوئے نہ ہوں، بلکہ کروڑوں انسانوں کے لیے، لا تعداد انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے انسانوں کے لیے انسان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ اگر انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہو کہ اگر کبھی ایک لامحدود ذات کو پکارے کہ جس کے لیے انسان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں اس کو پکارنا انسان کا حق ہے۔ دوسری شرط جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ جب انسان پکارے تو اس کا منتہا مأویٰ ملجا وہی ذات ہو، اس کے سوا کوئی امید نہ ہو۔ اسی ذات سے انسان اپنی دعا طلب کرے اور اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھے۔ کبھی ہمارا ممکن ہے ملجا و ماوا کوئی اور ہو، پکار ہم خدا کو رہے ہوں۔ جب انسان خدا کو پکار ہی نہ رہا ہو، کسی ناچیز کو پکار رہا ہو، تو ناچیز سے کسی چیز کی توقع کرنا ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان دعا خدا کی بارگاہ میں کر رہا ہے لیکن امیدیں دوسروں سے وابستہ ہیں، تو جب امیدیں انسان کی دوسروں سے وابستہ ہوں تو اس صورت میں بھی اس کی دعا مستجاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے اس میں وہ شرائط پائی جانی چاہیے کہ جن شرائط کے ذریعے وہ بارگاہ خدا میں دعا کر سکے۔ دعا کے لیے بھی شرائط ہے، کن شرائط کے ساتھ انسان بارگاہ خدا میں دعا کرے، کس جسم اور کس وجود کے ساتھ انسان دعا کرے، کس زبان کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ یہ زبان پاکیزہ ہونا ضروری ہے، یہ جسم و جان پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اس میں ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس میں عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اس کو حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ گناہوں سے اور نجاستوں سے پاکیزہ ہو، حلال و حرام میں تمیز رکھتا ہو، تو اس صورت میں یہ واجد شرائط ہے۔ بعض لوگ شرائط کے حامل ہیں، بعض لوگ شرائط ہی نہیں رکھتے دعا کے لیے، اور اگر انسان میں وہ شرائط ہی نہ پائی جاتی ہوں کہ جن کے ذریعے خدا کو پکارے تو یہ دعا بلند ہی نہیں ہوگی، یہ اپنی جگہ پر محدود ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو محدود کیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جب اپنے پروردگار کو پکارے تو اس کو دعا کا سلیقہ بھی آنا چاہیے اور دعا کے نتیجے کے متعلق بھی یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اس کی دعا یقیناً مستجاب ہو جانے والی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگلے جملات میں آپ دیکھیں ان تمام شرائط کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں بیان کیا ہے۔ فرمایا الحمد للہ الذی احد سبل المطالب الیک مشرع، حمد ہے اس پروردگار کی کہ تمام مطالب کے رستے اس کے پاس کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ جو اس کے پاس بند ہو۔ یہ شریعت کہتے ہیں شرع ایک کھلے ہوئے رستے کو، اللہ کے کائنات کے پاس جتنے رستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، کوئی رستہ اس کے لیے مسدود نہیں ہے۔ یہ ہماری محدود حیثیت ہوتی ہے جن کے لیے ہزاروں رستے بند ہوتے ہیں اور کوئی چند رستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ذات کی طرف سارے رستے کھلے ہیں، اور چونکہ وہ ایسی ذات ہے لہٰذا وہ لائق حمد ہے۔
ایسی ذات جس کی طرف تمام رستے کھلے ہوئے ہوں، ہر انسان اس کو پکار رہا ہو اور ہر انسان کی دعا اس کی بارگاہ میں سنی جا رہی ہو، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ پھر فرمایا والاستغاثۃ بفضلک لمن املک مباحا، اور استغاثہ کرنے والا جب تیری بارگاہ میں مدد طلب کرے تو تیرے فضل کی وجہ سے لمن املک مباحا، جو بھی جس آرزو کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے اس کے لیے مباح ہو وہ تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے درخواست کرے۔ بس حمد اس کی اس اعتبار سے ہے کہ آرزو رکھنے والوں کی آرزوؤں کا ملجا و ماوا تیری ذات ہے۔ وَأَبْوَابُ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِخِينَ مفتوحہ، اور تیری بارگاہ میں دعا کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے بھی کئی دروازے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لہٰذا گزشتہ دن دعا کمیل کی اس اقتباس کو اب خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس میں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ خدا میں یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے دعا کی راہ میں پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ہم ہیں کہ جو دعا کی راہ میں پردہ حائل کرتے ہیں، نہ وہ ذات ہے کہ جو دعا کی راہ میں پردہ حائل کرے۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے دعا کے دروازے کھلے ہیں، اس نے دروازے کھولے، ہم نے دروازوں کو بند کر دیا۔ بس ہم بعض اوقات اپنے اعمال کی وجہ سے ان دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ ابواب الدعاء الیک للصارخین، صارخین وہ جو چیخ پکار کرنے والے، جو تیری بارگاہ میں التجا کرنے والے ہیں، مفتوحۃ، اس کے دروازے ہر پکارنے والے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جو پکارتا ہے اس کے لیے اپنا دروازہ موجود ہے، اس کے لیے اپنی جگہ موجود ہے، اس کے پکارنے کی اپنی حیثیت موجود ہے، اور وہ اپنے ہی دروازے سے وارد ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے دروازے سے وارد نہیں ہوتا ہے۔ ابواب ہیں اس کے، یہ نہیں کہا ایک باب ہے، کوئی ایک دروازہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں کئی دروازے ہیں کہ جو مفتوح ہیں، اور ہمیشہ اس کا دروازہ دوسروں کے لیے کھلا ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے جس نے ایسی ہستیوں کو اس کائنات میں بھیجا کہ جن کے دروازے بھی سائلوں کے لیے کھلے رہتے تھے، جن کی صفات میں سے ہم نے جب قرآن کریم میں پڑھا تو اللہ کی ذات نے ان کی فضیلت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ چونکہ صفات الہیہ کے حامل ہیں، بس یہ کھانا کھلاتے ہیں کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، کبھی مسکین کو، اور کسی ایک مرتبہ، جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک روایت ہے کہ جس روایت میں اہل بیت اطہار نے کھانا دیا، نہیں، وہ شان نزول ہے۔ یطعمون کا معنی ہے وہ ہمیشہ کھلانے والے ہیں، ان کے دروازے پہ جب بھی کوئی آ جائے۔ لہٰذا ان کی صفات میں سے بھی اللہ کی صفات پائی جاتی ہے کہ جن کو کریم بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی اہل بیت کریم ابن کریم ہیں، کریم کے فرزند ہیں، اور خود بھی کرم رکھنے والے ہیں۔ بس زندگی میں انسان کو بھی الہی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ کبھی مانگنے والوں کے لیے انسان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، انسان کو مانگنے والوں کے لیے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی انسان اگر نہ بھی رکھتا ہو تو ان کا شکریہ ادا کرے اور ان سے معذرت طلب کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دروازے بھی انسان کے لیے بند ہو جائیں۔ وَعَلَمْ، اے میرے پروردگار تیری ذات جاننے والی ہے، انک للراجین بموضع اجابت، اے میرے پروردگار تو جان لے۔ اب یہاں پر یہ پروردگار کے متعلق وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ، اے میرے پروردگار میں بخوبی جانتا ہوں، معذرت یہاں پر یہ اعلم کا کلمہ نہیں ہے، اعلم میں جانتا ہوں، میں بخوبی جانتا ہوں اس بات کو، انک للراجین بموضع اجابت، تو ہر امید رکھنے والے کے لیے
موضع اجابت ہے، امیدیں جہاں پر انسان کی جا کر سکون پکڑ لیتی ہیں اور انسان جہاں پر تسکین کا احساس کرتا ہے۔ کبھی آپ بارگاہ خدا میں جب دعا کرتے ہیں تو ایک استجابت کا طریقہ خلاق کائنات کا جو اہل بیت اطہار نے بتایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے، یعنی جب انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، ضروریات میں گھر جاتا ہے، کبھی مسائل میں گھر جاتا ہے، تو ایک اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ چونکہ ہم مادی انسان ہیں، اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، محدود ہیں، تو ہم جب اضطراب کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا تیرے سوا بھی کوئی ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان پکارنے والا اس سے پکارے اور وہ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ تو جب ہم اس انداز میں اس کو پکارتے ہیں تو دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور یہ اطمینان بھی لطف الہی ہے۔ یعنی دعا کی استجابت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ خلاق کائنات نے اطمینان دے دیا، ہمارا اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، اگر تیری یہ ضرورت پوری نہ بھی ہو تو بھی تو زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات یہ بتانا چاہتی ہے کہ ابھی تیری یہ ضرورت نہیں ہے، تو اپنی آرام سے زندگی بسر کر۔ تو اطمینان کا آ جانا، اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ، کہ تیری ذات امید رکھنے والوں کے لیے آخری وہ منتہا اجابت کی جگہ ہے کہ جس کے متعلق اطمینان پیدا کر لیتے ہیں۔ وَلِلْمَلْهُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ، اور جب وہ مدد طلب کرنے والے کہ جو پریشان حال ہوتے ہیں اور جو مظلوم ہو جاتے ہیں، جو کسی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جب تیری بارگاہ میں ایک رنج دیدہ، ایک داغ دیدہ انسان کہ جو کسی وجہ سے کسی رنج میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی ظلم کی وجہ سے، کسی ستم کی وجہ سے رنج میں مبتلا ہو گیا ہے، تو وہ جب پکارتا ہے تو اس کے پکارنے کا بھی آخری ملجا و ماوا تیری ذات ہے۔ تجھے ہی پکارا جاتا ہے تمام پریشانیوں میں، تمام حالات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار بھی اگر استغاثہ کرتے ہیں تو بارگاہ خدا میں استغاثہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان کربلا میں بارگاہ خدا میں کئی مرتبہ استغاثہ کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں کئی دعائیں کی، اور پھر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری لمحات میں دعا کی تعلیم دی ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تجھے دعا تعلیم دے کے جا رہا ہوں، جب بھی مشکلات میں گھر جاؤ تو اس دعا کو کبھی تلاوت کرنا، خلاق کائنات تمہاری مشکل کو آسان کر دے گی۔ اور یہی وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جو کربلا کی سرزمین میں اپنی دعاؤں کے بعد آخری لمحات میں بارگاہ خدا میں یہ کہہ رہے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم اس کی قضا کے سامنے راضی ہیں، جس طرح اس نے فیصلہ کیا ہے، جیسا اس نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں مکمل طور پر راضی ہیں۔ و تسلیما لامرہ، ہم اس کے اوامر کے سامنے بھی تسلیم ہیں۔ الی جودک و رضا بقضائک، ہم تیری سخاوت کے سامنے امیدوار ہیں۔ ہم اس اعتبار سے ہے کہ جتنے بھی مظلوم تیری بارگاہ میں آ کر جب تجھ سے پکارتے ہیں تو تو اپنی سخاوت کے ساتھ ان سے معاملہ کرتا ہے۔ وَرِضَا بِقَضَائِكَ عِوَضًا مِّن مَنْعِ الْبَاخِلِينَ، اور پھر تیری قضا کے ساتھ راضی ہو جانا۔ بس یہ صفت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور دعائے کمیل میں ہم بارگاہ خدا میں یہی درخواست کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو تیرے فیصلوں کے ساتھ راضی ہو جائے اور تیرے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے۔ جو تو فیصلہ کرے، جیسے تو قضا کرے، اس قضا کے ساتھ اور قدر کے ساتھ راضی ہو جائے۔ اور یہی مومن کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ انشاءاللہ کل
اسی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اس دعا کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دے، اور پروردگار اس دعا کے ذریعے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور سحر کے ان اوقات کو تمام مومنین کے لیے باعث سے برکت قرار دے، اور پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔